علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی ایک ویڈیوز میں اعتراف کیا ہے کہ حیات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عقیدہ اگر برزخی مانا جائے تو بالکل درست، بالکل عین ایمان ہے، الحمدللہ۔ لیکن دوسری طرف آپ بریلوی اور دیوبندی مکاتب فکر کے برعکس قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جا کر شفاعت کا سوال کرنے کو گستاخی اور حرام قرار دیتے ہیں، تو کیا ان باتوں کا سیدھا سادہ مطلب یہ نہیں نکلتا کہ آپ قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری کو ایک غیر ضروری بلکہ لغو کام سمجھتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نعوذ باللہ من ذالک، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے جنہوں نے بھی اس قسم کی میرے بارے میں بدگمانی کی۔ میرے بھائی، آلموسٹ آج سے 8 سال پہلے اکتوبر 2013 کے اندر میں نے قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاضری کے کانٹیکسٹ میں 3 گھنٹے کی 2 ویڈیوز ریکارڈ کروائی تھی، 1.5 گھنٹے کی۔ مسئلہ نمبر 54C اور 54D۔ 54A اور B جو ہے وہ حج اور عمرے سے متعلق تھی، اور 54C اور D قبر رسول کی حاضری سے متعلق تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں میں نے دونوں ایکسٹریم رویے، ایک طرف جو اہل حدیث کے امام ہیں، امام ابن تیمیہ المتوفیٰ 728 ہجری، اور دوسری طرف امام علی السبکی صوفی جو ہیں المتوفیٰ 756 ہجری، دونوں کے ایکسٹریم رویوں کے اوپر میں نے گرفت کی تھی، اور اس میں نے بتایا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعائر اللہ میں سے ہے۔ جب سورۃ البقرہ میں آیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ کے سمبلز ہیں، تو قبر رسول تو اس کے نسبت بہت بڑا سمبل ہے، کیونکہ صفا مروہ کو تو نسبت اماں ہاجر کے ساتھ ہے۔ یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو وائف تھی، اور قبر رسول کی نسبت تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ اور میں کہتا ہوں کہ قبر رسول اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ کسی اور پیغمبر کی قبر اتھینٹک ہمیں نہیں پتا، معلوم نہیں ہے کہ یہ اس پیغمبر کی قبر ہے یا نہیں، چونکہ نبی علیہ السلام قیامت تک کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ختم نبوت کی وجہ سے، لہٰذا آپ کی قبر کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیو کر دیا، اور آج ہم پورے وثوق کے ساتھ نسل در نسل اس چیز کو عملی تواتر سے ٹرانسفر کرتے آئے ہیں۔ کبھی بھی ایسا لمحہ نہیں آیا پورے ان 1400 سال کی ہسٹری میں کہ کبھی عرب کی سرزمین پر کافروں کا غلبہ ہوا ہو۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کے پاس رہی ہے۔ ٹھیک ہے، مختلف فارم میں تھوڑا بہت وقتی طور پہ کچھ ہوا، لیکن مسلمانوں ہی کی حکومت رہی، صحابہ تابعین کی اولادیں وہاں پر آباد ہیں، اور نسل در نسل قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ رہا۔ حج موقوف نہیں ہوا، جب بھی لوگ حج پہ جاتے ہیں قبر رسول پہ حاضری کو یقیناً سعادت سمجھتے ہیں، شعائر اللہ میں سے ہے۔ اور سورہ الحج میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے شاعر ہیں ان کی عزت کرنا یہ دلوں کے تقوی میں سے ہے، تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی عزت کرنا، وہاں پر جانا، یہ نفلی عبادات میں سے ایک ٹاپ آف دا لسٹ نفلی عبادت ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اور وہ قبر مبارک تو عام جگہ بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، جسے ہم ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ اچھا، بڑی مزے کی بات ہے، امام بخاری نے اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ کا گھر نہیں لکھا، کیونکہ آج کی ڈیٹ میں وہاں گھر ہے ہی نہیں ہے، وہاں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ امام بخاری کا یہ لفظ قبر ایڈ کرنا اس حدیث کی ہیڈنگ کے اوپر، یہ ان کی نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کے ساتھ جو عقیدت ہے اس کا ثبوت ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو جنت کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، اور ظاہر ہے اسی ٹکڑے میں سیدنا ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبریں بھی موجود ہیں۔ تو یہ ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہے کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت دینا
اور اپنے رسول کے شہر میں موت عطا کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں دعائیں قبول کی. ان کی شہادت مدینہ شریف میں ہوئی، اور اس سے بڑی سعادت قبر رسول کے ساتھ ان کو جگہ مل گئی. دنیا میں اور کوئی صحابی نہیں ہے حضرت ابو بکر عمر کے سوا کہ جن کی قبر پہ اتنے اہتمام سے پوری دنیا کے مسلمان جاتے ہوں، رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے، چونکہ حضور کے ساتھ دفن ہے. اور یہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا. صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، بڑی لمبی حدیث ہے. جب سیدنا عمر کو زخم لگا اور چند دن جب گزرے، وہ جو بھی کھاتے تھے وہ معدہ کٹ گیا تھا، وہ باہر نکل جاتا تھا. انہیں یہ یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا. تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بھیجا اور کہا کہ سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ، چونکہ وہ اس حجرے میں رہتی تھی، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک ہے جہاں پہ، اور ان سے کہو کہ عمر اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. اور یہ نہیں کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے، یعنی کیونکہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ اس کو حکم ہی نہ سمجھ لیں، میں اب تمہارا خلیفہ نہیں ہوں. کہنا عمر نے عرض کیا ہے، کیونکہ اسی حدیث میں انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے بعد اس امر خلافت میں 6 بندوں کے سوا کسی کو حقدار نہیں سمجھتا: علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد ابن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہم اجمعین. اس میں الفاظ ہیں کہ جا کے کہنا کہ عمر بن خطاب عرض کرتا ہے. اب سیدہ عائشہ جو ہیں وہ کہنے لگیں کہ میں نے یہ قبر کی جگہ اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، لیکن آج میں عمر کو اپنے پہ ترجیح دیتی ہوں، تو عمر کو کہہ دو کہ یہیں پہ دفن ہوں گے. خیر اس کی کاسٹ ان کو پھر ادا کرنی پڑی ہے سیدہ عائشہ کو. وہ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب سے عمر دفن ہوئے ہیں نا، میں پردے کی حالت میں آتی ہوں ان قبروں پہ، کیونکہ پہلے تو میں اتنا اہتمام نہیں کرتی تھی، یہ سوچتی تھی کہ ایک میرے شوہر ہیں اور ایک میرے والد ہیں. تو یعنی یہ ان کا ایک تقوی اور پرہیزگاری تھی. اس سے کوئی یہ نہیں ہے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ قبر کے نیچے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. بعض لوگ یہ عقیدہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائی جو سینکڑوں من مٹی کے نیچے سے دیکھ سکتا ہے نا، تو اس کے سامنے کپڑوں کا حجاب کوئی حجاب نہیں ہے. یہ ہمیں فضول قسم کے رزلٹ بیچ میں سے نکالتے ہیں. ان کی اپنی تقوی پرہیزگاری ہے جس کا وہ اظہار کرتی تھی، تو وہ پوری زندگی پھر اس چیز کا اہتمام کرتی تھی. بہرحال عبداللہ ابن عمر واپس آئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور کہا کہ ابا جی آپ کی خواہش پوری ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی محبوب چیز نہیں تھی کہ میں رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں. اور پھر فرمایا جب میں مر جاؤں دوبارہ میری میت کو لے جانا وہاں پر، اور سیدہ عائشہ سے دوبارہ اجازت مانگنا. ہو سکتا ہے ابھی میرے روب کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، جب میں مر جاؤں گا پھر میرا کون سا روب ہے. اگر دوبارہ اجازت ملے تو دفن کر دینا، ادروائز مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. کوئی ضد نہیں کرنی اس چیز کو، کوئی یعنی میری اہمیت کے پوائنٹ آف ویو سے وہاں پہ کسی پہ جتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث ہے جو بخاری میں ہے. اور یہاں پہ ہمارے بریلوی اور دیوبندی علماء جو ہیں ہمیں کہانی سناتے ہیں کہ جی وہ مولا علی کو ابو بکر نے وصیت کی تھی رضی اللہ عنہما کہ میری لاش کو جا کے قبر رسول کے باہر رکھنا، اگر کنڈی کھل گئی تو وہ کنڈی خود بخود کھل گئی. کنڈی خود بخود کھلنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، حضرت عائشہ اندر موجود ہے. ہو سکتا ہے کنڈی کھلی ہو، دروازہ کھٹکھٹایا ہو، حضرت عائشہ نے کھول دیا ہو. اس کو یہ واقعہ بنا لینا کہ وہ خود بخود کنڈی کھلی اور پھر کہتے ہیں نہیں قبر سے آواز آئی حبیب کو حبیب سے ملا دو. ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر یہ دونوں جگری یار تھے. اور اگر حضرت عمر کو پتا تھا کہ ابو بکر کے لیے کنڈی کھلی ہے تو ان کو بھی اپنے بیٹے کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ پہلے بھی 2 سال پہلے ایک کنڈی کھلی تھی نا، 11 سال پہلے آلموسٹ، تو دوبارہ کھل جائے گی. وہ آ گیا بخاری شریف، یہ تھا کہانی شریف، اور ہم نے پکڑ لی یہ کہانی شریف ہے. بالکل جھوٹ ہے. ایک پریسیڈنٹ جب سیٹ تھا، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی تھی اور ایک شخص میرے پیچھے آیا، اس نے میرے کندھے پہ اپنی کونی رکھی اور اس نے سیدنا عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے امید تھی تم اپنے 2 ساتھیوں سے جا ملو گے، کیونکہ میں نے بارہا حضور سے سنا تھا میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے، میں ابو بکر اور عمر
فلاں جگہ گئے، میں ابو بکر اور عمر یوں کیا، اور اللہ کی قسم تم وہ شخص تھے کہ تمہارے اعمال پہ مجھے رشک تھا کہ میں اللہ کے حضور ان اعمال کے ساتھ پیش ہوں۔ سر اتنی بڑی کامیابیاں، قادسیہ، یرموک، آپ دیکھیں اتنا اسلام کا دائرہ وسیع ہوا۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے یوں مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے جو حضرت عمر کی میت کے اوپر یہ تعریفی کلمات کہہ رہے تھے۔ تو اس میں موجود ہے میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ تو جب ابو بکر کے لیے کنڈی کھلی ہے تو عمر کے لیے کیوں نہیں کھلی؟ کہانی تھی، پکڑی گئی۔ اس لیے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے اور یہ تمہارے بابوں کا خدا اور یہ اور خدا ہے، ان کا خدا ہمارے والا ہی ہے، لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ یہ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں۔ یہ اپنے بابوں کے کہنے کے مطابق چیزیں لے کے چل رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ بہت بڑی فضیلت۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص مدینے میں مرے گا اور اس کے مصائب پہ صبر کرے گا، قیامت والے دن میں اس کا سفارشی ہوں گا اللہ کے حضور۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہو سکے تو مدینے میں مرو، یعنی جو مدینے میں رہ رہے کوشش کرے مدینے سے باہر نہ نکلے۔ امام مالک اسی لیے نہیں نکلا کرتے تھے نا، انہوں نے ایک ہی حج کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے مدینے سے باہر نہیں نکلا مجھے موت۔ اور امام مالک کی قبر آج مدینے میں میری حاضری کئی دفعہ ہوئی اس قبر مبارک پہ۔ چند ایک قبریں جو اپنی اوریجنل حالت میں موجود ہیں جن کو لوگ جانتے ہیں، ان میں امام مالک کی قبر بھی ہے۔ امام مالک کی قبر جو ہے امام نافع جو ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن عمر کے شاگرد، دونوں کی اکٹھی قبریں۔ تو امام مالک وہاں پہ دفن ہوئے مدینہ شریف کے اندر۔ تو جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ ہو سکے تو مدینے میں مرو، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا قیامت والے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن پھر وہاں کا پروٹوکول بھی ہے، یعنی ظاہر ہے وہاں کا ایک احترام ہے، ایک وہ خود ساختہ احترام ہے جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب یہ پھر پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ ننگے پاؤں پھیر رہے تھے۔ یعنی میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی مدینہ شریف میں ننگے پاؤں پھرتے تھے؟ یا حضور کی وفات کے بعد وہ وہاں پہ ننگے پاؤں پھرا کرتے تھے؟ یہ آپ کون سا دین امت کو سکھا رہے ہیں؟ ورنہ پھر آپ کو ڈکلیئر کرنا چاہیے کہ وہ احترام اور ادب کے رویے جو صحابہ اور اہل بیت کو نہیں پتہ تھے وہ آج کے مسلمانوں کو پتہ چل گئے ہیں۔ تو یہ تو بڑی پھر آزمائش بن جائے گی۔ اگر آپ اس طریقے سے معاملات کو لے کے چلیں گے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ الیاس قادری صاحب تو کافی عرصہ جب یعنی مدینہ شریف جایا کرتے تھے تو وہ گراؤنڈ فلور پہ ہی کمرہ لیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ میں اگر فرسٹ فلور پہ چلا گیا تو یہ توہین ہو جائے گی قبر رسول کی، معاذ اللہ۔ اور بلکہ یہ اوریجنل واقعہ ہے، ایک بھائی جو اس کے خود گواہ ہیں، وہ ساتھ تھے ان کے، وہ کہنے لگے انڈیا کے ایک عالم کو ملنے کے لیے گئے الیاس قادری صاحب، تو وہ ایک بلڈنگ میں کوئی چوتھی منزل کے اوپر انہوں نے کمرہ لیا تھا، تو وہ باہر آگے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا آپ نیچے تشریف لیں۔ انہوں نے کہا جی آپ اوپر کمرے میں آ جائیں۔ ان کا میں کمرے میں نہیں آ سکتا اس لیے کہ نبی علیہ السلام سے اوپر ہو جاؤں گا میں، تو یہ توہین ہو جائے گی۔ تو اس عالم صاحب نے پھر ان کو پھکی دی کہ حضرت جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں نا، قبر مبارک تو اس سے بھی نیچے ہے، یعنی اگر اس لیول پہ بھی مانا جائے تب بھی جب دفنایا جاتا ہے کسی کو تو قبر کھود کے، اور ویسے پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو مسجد نبوی میں کافی نیچے ہے وہ، چونکہ وہ بلڈنگ کو اوپر کیا گیا۔ اب یہ اس طرح کے آپ رویے پیش کریں گے۔ ان کی پچھلے دنوں ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی تھی جس میں وہ گرین گھاس کے کنارے پہ کھڑے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں یہ چونکہ گنبد خضرا سے اس کا رنگ ملتا ہے اس لیے میں اس پہ پاؤں نہیں رکھوں گا۔ تو پھر میں نے اس میں الزامی جواب دیا تھا کہ پھر تو آپ کالی جرابیں نہیں پہن سکتے کیونکہ غلاف کعبہ کالا ہے، آپ کالے ٹائر والی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے، آپ کالی روڈ کے اوپر سفر نہیں کر سکتے، جہاز بھی کہاں جا کے لینڈ کرائیں گے؟ الٹیمیٹلی جہاز نے بھی جہاں لینڈ کرنا ہے، جہاز کے اپنے ٹائر بھی کالے ہیں، جس روڈ پہ اس نے لینڈ کرنا ہے وہ بھی کالا ہے۔ تو خانہ کعبہ کے غلاف کعبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ غلاف کعبہ تو نبی الاسلام کے مبارک زمانے سے پہلے کا چڑھ رہا ہے، اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام نے اسے انڈورس کیا ہے، وہ اسی طریقے سے چڑھتا آ رہا ہے، تواتر کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو یہ غلط رویے ہیں، اس طریقے سے کوئی احترام نہیں ہوتا۔ جو اوریجنل چیز ہے وہ قبر رسول ہے، آپ اس کا احترام کریں، اور جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ جو سیدنا عمر کا میں نے آپ کو بتایا، صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ سیدنا عمر مسجد نبوی میں انہوں نے دو بندوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا، ان کی آواز ہلکی سی بلند ہوئی تو انہوں نے انہیں بلا کے کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ کہنے لگے ہم طائف سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے
تو میں تمہیں کوڑے مرواتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد کے اندر اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں روضہ شریف کے اوپر انہوں نے وہ آیات لکھ کے لگائی ہوئی ہیں، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا۔ بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے تو یہ دوبارہ سے رینوویشن ہوئی ہے نا کرونا کی وجہ سے، اب میں نے دیکھا ہے انہوں نے وہ آیت بھی لکھ کے نا اوپر پورا ایک مینیجبل فارم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیت بھی لکھ کے لگا دی ہے سورۃ الحجرات کی کہ اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو ورنہ تمہارے اعمال اکارت ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے یہ حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انجانے میں رسول اللہ کی مجلس میں آپس میں گفتگو کرتے ان کی آوازیں بلند ہوئی اور اللہ نے یہ آیات نازل کر دی۔ یعنی وہ رسول اللہ کے ساتھ انہوں نے کوئی مس بیہیو نہیں کیا، آپس میں لڑ پڑے۔ وہ ایک قبیلہ آیا تھا، اس کا نبی علیہ السلام نے ایک امیر مقرر کیا تو حضرت ابوبکر کے مشورے سے، تو حضرت عمر نے کہا نہیں یہ بہتر ہے، تو اس میں پھر حضرت ابوبکر عمر کے درمیان تلخ کلامی ہوئی کہ آپ میری رائے کی مخالفت کرتے ہیں، تو پھر آیات نازل ہوئیں۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں اس کے بعد حضرت عمر اتنی کم آواز کے اندر گفتگو کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات کہتے تھے عمر اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی۔ پھر اگلی آیات نازل ہوئیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا۔ تو قبر رسول کی حرمت کا خیال رکھنا، نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں جتنے قابل احترام تھے آج وفات کے بعد بھی قبر مبارک پہ ویسا ہی احترام کیا جائے گا، وہاں پہ آوازیں بلند نہیں کی جائیں گی۔ آپ دیکھیں وہاں پہ جو شرطے انہوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں نا، وہ آواز کے ساتھ آپ کو منع نہیں کرتے ہیں، وہ اشارہ کرتے ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے یہاں پہ وہ پاکستانی کہتے ہیں جی وہ روزہ شریف الکنڈ کر کے کھلوتے ہیں، ان کو وہ کمر نظر آ رہی ہوتی ہے، خود جو یہ بدتمیزی کرتے ہیں وہاں پہ اونچا اونچا سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ مت لگانا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے اللہ تمہارا درود میرے تک پہنچا دے گا۔ سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین میں کچھ فرشتے سیاحت کرتے ہیں جو میرے امتیوں کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر مخلوق تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو ہمارا سلام پہنچتا ہے، اسی سے وہ حاضر و ناظر نکال رہے ہوتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، اس میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ سلام پہنچا دے گا، تو ہمارا صلاۃ و سلام پہنچ رہا ہے۔ ہاں روزہ شریف پہ سلام عرض کرنے کی ایک خاص فضیلت ہے، وہ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، اور امام ابو داؤد اسے قبر پہ حاضری والے چیپٹر میں لے کے آئے ہیں کہ جو بھی میرا امتی مجھ پہ آ کر سلام عرض کرے گا اللہ میری روح لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا۔ قبر رسول پہ جب سلام عرض کیا جاتا ہے، یہ صحیح حدیث ہے، اسے سارے محدثین صحیح کہتے ہیں اس حدیث کو، تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی روح کو متوجہ کرتا ہے۔ یہ روح کا لوٹنا برزخی ہے، ورنہ تو جان نکلنے کی تو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جواب بھی برزخی ہے۔ اگر کوئی کہتا نہیں ہے حقیقی سننا اور حقیقی جواب ہے تو پھر آواز باہر بھی آنی چاہیے، اگر میری آواز اندر جا رہی ہے تو سلام کی آواز پھر مجھے بھی آنی چاہیے، یہ برزخی ہے۔ تو نبی علیہ السلام جو قبر رسول پہ حاضر ہو کے سلام عرض کرتا ہے نا، اس کو حضور خود جواب دیتے ہیں، یعنی حضور کی دعاؤں کا حصہ اسے نصیب ہوتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ، اس لیے تو حضرت عمر کی تربیت آگے ٹرانسفر ہوئی ہے ان کے بیٹے میں۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کم از کم 4 کتابوں میں، الموطا امام مالک، المصنف ابن ابی شیبہ، سنن الکبریٰ البیہقی، فضل الصلاۃ علی النبی، یہ 4 کتابوں میں کہ عبداللہ بن عمر جب کبھی بھی مدینہ شریف سے باہر کہیں بھی جاتے یا واپس آتے اپنے گھر مدینہ شریف، جاتے وقت بھی اور آتے وقت بھی 2 رکعت مسجد نبوی میں نفل ادا کرتے، اس کے بعد قبر رسول پہ حاضر ہو کے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر، پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں ہے السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو یہ ان کی روٹین تھی۔ تو قبر رسول پہ آپ نے اس طرح ہی
خطاب کرنا ہے، ڈائریکٹ کرنا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ کے ساتھ. یہاں بھی ہم نماز میں پڑھ رہے ہیں السلام علیکم ایھا النبی. پیچھے جو عقیدہ اگر کوئی حاضر و ناظر والا رکھتا ہے یا اس قسم کا، ہمیں اس سے اختلاف ہے. یا رسول اللہ کے عقیدے سے تو ہمیں اس حوالے سے تو نہیں ہے. آپ پڑھ سکتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھیں. اور یہ تو حضرت ابوبکر نے پڑھا ہے. نبی الاسلام کی جب میت رکھی گئی تو نبی الاسلام کو انہوں نے یہاں پہ بوسہ دیا، اور صحیح بخاری میں کم از کم 4 جگہ یہ حدیث موجود ہے، اور کہا یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. ایک موت آپ کا مقدر تھی، وہ آپ کو آ کے رہی، یعنی اب آخرت کی زندگی آپ کی شروع ہو چکی ہے، دوبارہ موت نہیں آئے گی، وہ آخرت کی زندگی میں. تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت مبارک کو یا رسول اللہ کہا حضرت ابوبکر نے. تو ہم قائل ہیں. اس میں ویسے شیخ زبیر صاحب کا ایک تفرع تھا، وہ کہتے تھے قبر رسول پہ آپ السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھ سکتے ہیں، جعلی شریف کے باہر آپ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ قبر رسول نہیں ہے. تو میں نے ان کو پھر علم الکلام والا جواب دیا تھا کہ حضرت یہ تو آپ کی لاجک ہی غلط ہے، کیونکہ قبرستان جب ہم جا کے سلام عرض کرتے ہیں تو قبرستان تو سینکڑوں کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے بھی قبرستان ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں کہ یہ قبرستان وقت کے ساتھ ختم ہو گئے، چلیں آپ بہت محتاط اندازہ کریں، 8-8 10-10 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے قبرستان تو پاکستان میں موجود ہیں. تو اس کی جب آپ دیوار پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وانا ان شاء اللہ بکم للاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ. تو وہ جو دیوار کے پاس قبر ہے اس تک بھی اللہ سلام پہنچاتا ہے، جو 10 کلومیٹر آخری دیوار کے پاس قبر ہے اس تک بھی سلام پہنچتا ہے. تو یہاں پہ بھی جعلی شریف کے تھوڑے سے پیچھے جا کے قبر مبارک ہے، یہاں تو اور کوئی چیز بھی نہیں راستے میں. تو یہ بات بالکل اللاجیکل ہے. سلام عرض کریں، بار بار جائیں. ہمیں تو جب بھی مدینہ شریف سے لوگ فون کرتے ہیں یا لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو میں ان سے یہی ہمیشہ کہتا ہوں کہ قبر رسول پر حاضری ہو تو آپ وہاں پر جا کر میرے لیے دعا کریں. یہ سلام بھجوانا یہ ضرورت نہیں ہے، وہ ہمارا ویسے ہی پہنچ رہا ہے وہاں پہ السلام علیکم ایھا النبی. یہ کوئی ثابت نہیں ہے. آپ یہ کہا کریں کہ قبر رسول پر جا کر دعا کرو، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، شعار اللہ میں سے ہے نا. اچھا وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے جو عرب کے لوگ ہیں تھوڑا غلوف کرتے ہیں، وہ قبر رسول کی طرف منہ کر کے دعا نہیں کرنے دیتے. شاید ان کے ذہن میں یہ کہ یہ قبر مبارک سے مانگ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ قبر کو پیٹ کرو، کعبے کی طرف منہ کرو. ایسا نہیں. جب آپ کسی بھی قبر پہ جائیں گے نا تو کعبے کی طرف آٹومیٹکلی آپ کی پیٹ ہوگی، آپ قبر کی طرف ہی منہ کریں گے. یہ لاجیکل ہے جب آپ قبر کے اوپر حاضری دے رہے ہیں، کیونکہ چہرہ تو اس طرف ہوتا ہے نا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ قبر رسول کی طرف منہ کر کے ہی دعا کریں. دعا تو آپ نے اللہ سے کرنی ہے، نبی الاسلام سے شفاعت کا سوال نہیں کرنا. اور یہ جو شفاعت کا بار بار یہ بات کرتے ہیں، سر شفاعت آپ نے اللہ سے مانگنی ہے. اور نبی الاسلام نے تو آپ کو گھر بیٹھے ہوئے ایک وظیفہ بتا دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے اس کے بعد درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور اس کے بعد الوسیلہ والی دعا مانگے تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو کوئی شخص اللہ کا ذکر اور درود پڑھ کر دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا، اس کی دعا قبول کرتا ہے. بلکہ نبی الاسلام کے الفاظ ہیں سل تعطا سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. جو اللہ کا ذکر اور درود شریف. اور نماز میں اللہ نے یہی ترتیب رکھی، پہلے اللہ کا ذکر ہوتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد السلام علیک ایھا النبی، پھر درود ہوتا ہے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جب درود پڑھ چکو تو جو چاہو اپنے رب سے مانگو. کوئی بھی آپ دعا عربی کے اندر سنت دعا، اس کے علاوہ بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں تشہد کے اندر، تو وہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے درود شریف. یہ کہنا کہ جی وہ قبر رسول پہ جا کے شفاعت، اور وہ پھر اس میں پچھلے دنوں میری ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کے کانٹیکس میں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. وہ حافظ ابن کثیر ایک بے سند روایت لے آئے جی. ایک وہ اعرابی تھا، وہ قبر رسول پہ حاضر ہوا اور وہاں پہ دوسرے بندے کو نیند آ گئی، نبی الاسلام نے بشارت دی. اس نے یہ آیت پڑھ کے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس آئی ہوں، آپ اللہ کے حضور سفارش کریں. تو وہ مصنف ابن ابی شیبہ سے بھی پیش کرتے ہیں. اس روایت میں تو عامش مدلس سے عن سے روایت کر رہے ہیں، ابن کثیر والی روایت ہے ہی بے سند ہے. اور یہی وہ مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی اپنی تفسیر میں لکھی ہے. یہی جو ہے احمد بریلوی صاحب کی تفسیر میں بھی ان کے جو شاگرد ہیں نعیم الدین مراد آبادی، انہوں نے لکھی ہے. اور وہ کہتے ہیں دیکھیں جی صحابہ کرام تو جا کے ڈائریکٹ قبر رسول پہ سوال کرتے تھے. اور وہ ہم پوچھتے ہیں وہ جو صحابہ کرام کرتے تھے وہ خلفائے راشدین سے زیادہ دین جانتے تھے؟ روایتیں ہی ثابت نہیں.
جو ثابت ہے وہ بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں جب قحط پڑ جاتا تو وہ دعا کرتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کو تیری بارگاہ میں لے کے آتے تھے، ان کا وسیلہ اختیار کرتے تھے، ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا، اب ہم ان کے چچا کو لے کر آئے ہیں تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تو کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ وہ ڈائریکٹ جا کے قبر رسول سے جا کے بارش مانگ لے، یا کہہ دیں کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے بارش لے کے دیں۔ وہ تو کہہ رہے ہیں اللہ جب تک نبی موجود تھے ان کو لے کے آتے تھے، اور یہ ہے صحیح بخاری، اور وہ کہانی شریف بنا لیتے ہیں، یا وہ روایتیں انتہائی درجے کی کمزور روایتیں، اس پہ میری پوری ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ ہے۔ لیکن یہ تو بہت آگے گئے ہیں نا جی، انہوں نے تو فضان سنت میں الیاس قادری صاحب نے، اور فضائل اعمال کا جو چیپٹر ہے فضائل حج، اس میں شیخ زکریا کانوی صاحب نے تو لکھا ہے کہ 555 ہجری میں جب شیخ احمد رفاعی قبر رسول پہ حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے 90,000 لوگوں کی موجودگی میں اپنا ہاتھ مبارک قبر سے باہر نکالا اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا، اور یہ منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تو میں نے اس پہ عرض کیا تھا کہ عبد القادر جیلانی تو پیر ہیں شیخ احمد رفاعی کے، انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں چوما؟ گستاخی ہے نا، کہتے ہیں نہیں وہ دیکھنے والوں میں شامل تھے، بڑی بدبختی ہے جی، تکدے ہی رہ گئے نے تے مرید جڑا وہ نمبر لے گیا، کہانی جھوٹ۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ مبارک سقیفہ بنی ساعدہ والا جو مسئلہ ہوا، جو صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے 6 مہینے تک مولا علی نے بیعت نہیں کی، ادھر تو یہ ہاتھ مبارک کوئی نہیں باہر نکلا۔ جنگ جمل صفین اور نہروان کے حوالے سے تو کوئی انسٹرکشن نہیں آئی ہے۔ یہ بات کے لوگ عجیب و غریب قسم کے دعوے کرتے ہیں۔ یہ چونکہ ساری چیزیں قبر رسول کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، تو لہٰذا میں نے آج سے 8 سال پہلے 2 لیکچرز 1.5 گھنٹے کے ریکارڈ کروائے تھے، جس میں نے قبر رسول سے متعلق جتنی حدیثیں ہیں، صحیح حدیثیں بھی بیان کی، ضعیف حدیثیں بھی بیان کی، اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے، ایک ایک چیز کلیئر کی۔ مسئلہ نمبر 54C اور 54D، جسے شوق ہے وہ دیکھے۔ باقی ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کی آنکھیں کھلیں، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی عظمت سے کس کو انکار ہے، اور آپ لوگ ہمیں بتائیں گے کہ وہ عظمت کیا ہے۔ آپ کا تو حال یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہم قرآن رکھیں، حدیث رکھیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمارے بزرگوں کو نہیں پتا تھا، اور ہم وہ یہ ہیں، ہمارا لیول ایمان کا یہ ہے کہ آپ کے سارے بزرگ کوئی بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں قرآن میں لکھا ہے اپنے بابے اپنے کول رکھو۔ تو آپ بتائیں عاشق رسول کون ہے اور گستاخ رسول کون ہے؟ یہ جو سورہ حجرات کی آیت ہے کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرو، اگر اللہ یہ گوارا نہیں کر رہا کہ حضور کی آواز سے آواز بلند ہو جائے، اس کے اوپر تباہی ہے۔ اور جو حضور کی بات سے اپنی بات کو بلند کر دے، یا اپنے کسی بابے کو بلند کر دے، یا اس کی بات کو بلند کر دے، اس سے بڑا گستاخ رسول کون ہے؟ اور یہ سارے گستاخ پارٹی یہ لوگ ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں ہم ننگے پاؤں پھر لیں گے، ہم وہاں جا کے اس طرح کی ایکٹنگ کر لیں گے کہ جی ہم نے جو ہے وہ دوسری یا تیسری منزل پہ نہیں چڑھنا کیونکہ وہ توہین ہو جائے گی۔ یہاں تو یہ مشہور کیا جی گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے۔ جناب گنبد خضرا کا سایہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ اوپر والی منزل پہ ہے اور وہ پورا فلور بنا ہوا ہے، اس کا سایہ زمین پہ کیسے پڑے گا؟ آپ اوپر جائیں سایہ ہے۔ وہ تو آپ یہاں بھی کوئی ایسی بلڈنگ بنائیں، اس میں گنبد بنا لیں اور اوپر والا پورا فلور ہو، تو وہ سایہ تو نیچے تک پہنچ ہی نہیں نہ سکتا، وہ اوپر کے فلور پہ ہی رہ جاتا ہے۔ کہتا ہے جی ہم نے نہیں دیکھا۔ جناب اس طریقے سے تو آپ کو یہاں پہ بھی بنا دیتے ہیں۔ اچھا گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کعبے کا سایہ کوئی نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے، وہ اس لیے کو نظر آ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں جی وہ کعبے کے اوپر سے پرندے جو ہیں نا وہ نہیں گزرتے۔ جناب غلاف کعبہ کے اوپر پرندوں کی بیٹھیں ہوتی ہیں، اور آپ کے پاکستانیوں نے چھوٹی چھوٹی کینچیاں چلا کے اس کے دھاگے بھی کاٹے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں۔ اور جب غلاف کعبہ چینج ہوتا ہے تو کتنے فوجی بوٹوں سمیت کعبے کے اوپر بھی چڑھے ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں نہیں جی پچھوں جناب اینج گھول آندے نے، اینج کر کے لنگ جاندے نے، ٹھیک ہے۔ اور جناب کعبے کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں۔ میں نے جب 2007 میں حج پہ گیا تو روزہ شریف پہ جب حاضری ہوئی تو وہاں میں نے بارہا دیکھا کہ وہ جو گنبد خضرا کے اوپر ہلکی سی ایک ٹپ بنائی ہوئی ہے انہوں نے نا، اس ٹپ کے اوپر بھی آ کے کبوتر بیٹھ جاتے تھے، حالانکہ بڑا مشکل ہے بیٹھنا۔
اور میں نے وہاں کئی پاکستانیوں کہا کہ آپ کہتے ہو نا کہ پرندہ نہیں گنبد خضرا کے اوپر سے گزرتا، یہ بیٹھا ہوا ہے فزیکلی اور ایگزیکٹلی ٹپ کے اوپر جا کے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بیٹ نہیں کرتا ہوگا، فلاں نہیں کرتا ہوگا، یہ نہیں کرتا ہوگا۔ گنبد خضرا ہر 1-2 سال کے بعد یا سال میں غالباً 2 دفعہ اس کو پینٹ کیا جاتا ہے، اس کو مینیج کرنے۔ یہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اس کے اوپر وہ جو چادر لگی ہوئی ہے جست کی، اور اندر جو اس کا گنبد ہے وہ لکڑی کا بنا ہوا ہے، اور یہ بھی مطلب 678 ہجری میں رکھا گیا۔ اس کے اوپر میری الگ سے ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ یہ امام جو سمہودی ہیں جنہوں نے وفاء الوفا کتاب میں پوری مدینہ شریف کی ہسٹری لکھی ہے 900 سال کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے، خود اعلیٰ حضرت نے اس چیز کو نقل کیا ہے کہ جی پہلے تو گنبد خضرا نہیں تھا، اور اس کا کلر جو یہ گرین ہوا ہے نا یہ بھی 150-200 سال پہلے ہوا ہے۔ پہلے گنبد خضرا نہیں ہوتا تھا، یہ وائٹ کلر کا گنبد ہوتا تھا، گرین بعد میں ہوا۔ تو اب وہ گرین کے ساتھ چونکہ ایک لوگوں کی ایفیلیشن ہوگی، اب اس کو چینج نہیں وہ کرتے۔ ویسے میرا تو یہی ہے کہ اس کو وقتاً فوقتاً مختلف کلرز کے ساتھ چینج کرنا چاہیے، اگر کم از کم اتار نہیں سکتے تو اس کو چینج کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا تعلق نبی علیہ السلام صحابہ تابعین کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ گنبد بنانے کی ٹیکنالوجی قبل از مسیح تھی۔ یہ آیا صوفیہ ٹرکی کے اندر، یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے کا بنا ہوا ہے، اور کتنی بڑا وہ گنبد ہے۔ پھر عبد الملک بن مروان کے دور میں قبۃ الصخرہ بنا، یہ ڈوم آف دا راک، گولڈن ڈوم جو یروشلم میں ہے، جس چٹان سے نبی علیہ السلام معراج پہ چلے گئے تھے، یہ تو صحابہ کے دور میں بنا ہے۔ انہوں نے گنبد خضرا کیوں نہیں بنوا دیا؟ اس لیے انہیں پتا تھا، صحیح مسلم حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پہ عمارتیں مت بنانا، قبروں کو پکا مت کرنا، قبروں پہ مت بیٹھنا، نہ ڈائریکٹ قبر پہ بیٹھنا ہے نہ مجاور بن کے بیٹھنا ہے۔ لہٰذا اس وقت کتابوں والا دین فالو ہوتا تھا، بابوں والا نہیں ہوتا تھا، اس لیے یہ معاملات چلتے رہے۔ اب لوگ بابوں کو لے کے چلتے ہیں اور الٹا پھر ہم پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ قبر رسول کی اہمیت کو نہیں مانتے۔ ہم کیوں نہیں مانتے جی؟ میں تو کہتا ہوں اس سے بڑی کوئی بدبختی نہیں، کوئی حج اور عمرے پہ چلا جائے اور قبر رسول پہ اس کی حاضری نہ ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا، لیکن اتنی دور جا کے محروم رہ جانا یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ ہم تو جتنی بار گئے ہیں الحمدللہ مدینہ شریف زیادہ ہی دن گزارے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ جو لوگ جائیں وہ میری ویڈیو بھی ضرور دیکھیں، میں نے اس میں پورا نقشہ بتایا کہ یہ آپ جب جالی شریف کے سامنے آئیں گے تو حضرت نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، آپ کا چہرہ مبارک جس حصے میں وہ سامنے انہوں نے ایک کٹورا سا بنا دیا ہوا ہے اسی جالی کے ڈیزائن میں، پھر تھوڑا سا آگے حضرت ابوبکر کا جہاں چہرہ مبارک ہے اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے اب انہوں نے ابوبکر عمر، تاکہ آپ سٹیپ وائز سلام عرض کریں، باب السلام کی طرف سے انٹر ہوں اور باب جبریل کی طرف سے باہر نکل جائیں۔ تو یہی انہوں نے ترتیب بنائی ہوئی ہے، ایک طرف سے انٹر ہوتے ہیں دوسری طرف سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار روضہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے اور ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔